السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص کر بہار بورڈ کلاس 10th کے بچوں کے لیے ہے جو اب کی بار 10ویں جماعت کا ایگزام دینے جا رہے ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ سبھی دوستوں سے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر سکوں۔ آج کے اس سبق میں ہم سبھی نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، ہم سبھی نے اپنی کتاب کے معتبر اسباق ہم سبھی پڑھ چکے ہیں۔ تمام اسباق کو ہم لوگوں نے پورا کر لیا، حصہ نثر مکمل ہو چکا ہے۔ آج یہ حصہ نظم اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو بس جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، نظم، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نظم کہاں سے آیا، کب آیا، نظم کی تعریف کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آج اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، نظم کہہ رہے ہیں کہ اردو میں نظموں کا سراغ سر سید تحریک سے پہلے بھی ملتا ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ سر سید کی تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفادے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر زیر اثر مغرب، ٹھیک نہیں، استفادے، یہ کچھ ورڈ ایسے ہیں جو نئے ورڈ دکھ رہے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے اثر یعنی پچھمی سبھیتا کے اثر سے ہمارے اور ان کے استفادہ یعنی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم نے ہمارے یہاں اردو نظم گوئی کی شروعات ہوئی، یعنی نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آیا۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی ایجوکیشن، جو بھی تعلیم ہم سبھی حاصل کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق مغربی ادب سے ہے۔ ٹھیک نہیں، کہہ رہے محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی۔ اب دیکھیے اس لائن کو اچھی طریقے سے جانیں۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی۔ اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے کن لوگوں نے اب یہاں پر آپ سے یہ باتیں پوچھی جا سکتی ہے، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران کن شخصیات نے یا کن لوگوں نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو یہ پوائنٹ آپ سبھی نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنی کاپی میں۔ اور نظم نگاری کی ایک جماعت قائم ہو گئی اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ تو جدید دور کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو آپ اس لائن کو بالکل ہی اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ محکمہ تعلیم سے لے کر اور یہاں تک آپ اس لائن کو اچھی طریقے سے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں، ہو سکتا ہے آپ سے سوال کیا جا سکے۔ چلیے اگلا ہے کہ اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیشرو مانا جاتا ہے۔ اب کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے۔ تو اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ جدید نظم کا پیشرو کسے مانا جاتا ہے؟ جدید نظم کا پیشرو کسے مانا جاتا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ حالی اور آزاد۔ چلیے، اس دور میں جدید نظم نگاری کی حیثیت سے جن نظم نگاروں کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ان میں اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی کیا ہے؟ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان شاعروں میں جدید نظم نگاری کی روایت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ ان سبھی نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ آگے کہہ رہے کہ 20ویں صدی میں درگا سہائے، سرور جہاں آبادی، اقبال، چک بیست اور نظم طباطبائی جیسے شاعروں نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ کی۔ دیکھیے میرے ساتھیوں، یہ جتنے بھی لائن میں پڑھا رہا ہوں بالکل ہی فیکٹ پڑھا رہا ہوں، بہتر طریقے سے پڑھا رہا ہوں، اسے آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں اور بغور سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن اقبال نے اس دور میں وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔
اقبال یعنی علامہ اقبال نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کوئی دوسرا نہیں دے پائے۔ اسی وجہ سے اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے۔ اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال کو۔ یاد رکھیں گے، یہ سبھی پوائنٹ ہے۔ اقبال نے حیت اور موضوع دونوں سطحوں پر انقلاب برپا کر دیا۔ اقبال کے بعد ہی نظموں میں عالمانہ اور فلسفیانہ موضوعات کو نظم کے قابل میں ڈھلنے کا موقع مل سکا۔ اقبال کے بعد اردو میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور حیات و کائنات کے خارجی اور داخلی مسائل کو موضوع بنا کر یعنی ٹاپک بنا کر نظم کہی جانے لگی۔ اقبال کے زمانے میں ہی جوش نے قومی تحریک سے متاثر ہو کر انقلابی نظمیں لکھنی شروع کر دی۔ اختر شیرانی نے رومانی نظموں کی تخلیق پر توجہ کی۔ اب اختر شیرانی نے کون سی نظموں پر؟ تو رومانی نظموں کی تخلیق پر توجہ دی، ٹھیک ہے نا۔ فراق نے مختصر تعداد میں نظمیں کہیں۔ اس طرح اردو نظموں میں نئی نئی کروٹیں ابھرنے لگیں، فلسفیانہ تیور نظر آنے لگا۔ پابند نظموں کے ساتھ ساتھ معرہ نظمیں اور آزاد نظمیں اس دور میں کافی تعداد میں لکھی گئی اور اس طرح مقبول ہوئی کہ پابند نظم نگاری کی روایت کمزور پڑنے لگی۔ اس سلسلے میں فیض، مخدوم، مجاز، علی سردار جعفری، جمیل مظہری، جان نثار اختر، کیفی اعظمی، وامق جونپوری، سکندر علی وجد وغیرہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے ترقی پسند نظموں کے وقار عطا کیا۔ راشد میرا جی اور اختر الایمان جدید اردو نظم کی ایسی تثلیث مانے جاتے ہیں جن کے شاعرانہ کمالات سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سبھی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے نظم نگاری کی طرف بھرپور توجہ کی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جدیدیوں نے اردو نظم کو داخلیت اور علامت سے گھلا ملا کر ایک نئی راہ نکالی۔ وزیر آغا، شہریار، افتخار عارف، محمد علوی، ندا فاضلی، قاضی سلیم، باقر مہدی وغیرہ اس گروہ کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاعرات نے بھی اس دور میں، شاعرات بولتے ہیں عورت شاعرہ کو، ٹھیک ہے، جو لیڈیز شاعر ہوتی ہیں اس کو شاعرہ بولتے ہیں، اور شاعرہ کی جمع شاعرات ہے، اور شاعر وہ جینس کو بولتے ہیں، جو مرد شاعر ہوتے ہیں اس کو شاعر بولتے ہیں، اس کی جمع شعرا ہے، یاد رکھیں گے۔ اس دور میں اپنے کمالات کا اظہار کیا۔ ان میں شفیق فاطمہ شعرا، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر اسی دور کی پیداوار ہیں۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں دانشورانہ اور فلسفیانہ فکر کی جمع افکار کے اظہار کے لیے سب سے اچھا اور مؤثر سانچہ نظم ہے۔ تو فکر کی جمع افکار ہے، یاد رکھیں گے۔ تو یہ سبھی کیا ہے؟ نظم کی آپ نے نظم کے بارے میں آپ نے جانا اور شعراء حضرات کے بارے میں جانا، اور یاد رکھیں نظم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نظم اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی بات کو منظم طریقے سے شاعری کے انداز میں پیش کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ اب آپ کے نصاب میں شامل چکبیست کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو ایک بہترین شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے نظم میں کیسی کیسی باتیں کہی، ان کو جاننے سے پہلے ہم لوگ چکبیست لکھنوی کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، چکبیست کہہ رہے ہیں کہ چکبیست کا پورا نام پنڈت برج نارائن ہے اور چکبیست تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی میں فیض آباد یوپی میں ہوئی، لیکن چکبیست کے آباء و اجداد چونکہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے چکبیست بھی بچپن ہی میں لکھنؤ چلے آئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، یاد رکھیں گے۔ تو چکبیست لکھنوی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو پورا نام کیا ہوا؟ پنڈت برج نارائن،
क्या नाम हुआ, पंडित ब्रज नारायण। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि चकबिस्त का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, पंडित ब्रज नारायण। कहाँ के रहने वाले थे, तो फैजाबाद के रहने वाले थे। कब पैदा हुए, तो 1882 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ आ गए, तो लखनऊ आ गए। वे किंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया और 1905 में बीए पास किया और 1908 में वकालत का इम्तिहान पास किया और अमलन वकालत भी शुरू कर दी। कहने का मतलब ये 1905 में बीए किया, 1908 में वकालत का इम्तिहान पास किया और फिर वकालत भी करने लगे। याद रखेंगे ये सारी बातें। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे चकबिस्त लखनवी के मशहूर वकीलों में शुमार होने लगे, मतलब गिनती इनकी होने लगी बेहतरीन वकीलों में। सन 1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में चकबिस्त राय बरेली तशरीफ़ ले गए और वहाँ की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की और इसी दिन से पहर को लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए। ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और ज़बान बंद हो गई। अब देखिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, न जाने कितनी बार रिपीट हुआ कि चकबिस्त का इंतकाल किस वजह से हुआ। ये क्वेश्चन बार बार होता है, इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें। 100% ये हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वजह से हुआ, तो दिमाग पर फालिज की वजह से हुआ। आप इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में कर ही लें, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्या है कि और वो कहाँ जा रहे थे, तो 1926 में एक मुकदमा के सिलसिले में चकबिस्त का राय बरेली तशरीफ़ ले गए थे, ठीक है, और वहाँ की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की, यानी वहाँ भी कामयाब हो गए। और उसी दिन से पहर को यानी 3 पहर को वो क्या किए, लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए। ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर किस चीज़ का असर हुआ, फालिज का हमला हुआ और ज़बान बंद हो गई, यानी इंतकाल हो गया। इलाजो मुआलजा किया गया, लेकिन सब बेसुध साबित हुआ। वक्त मऊद आ चुका था। 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चकबिस्त का इंतकाल हो गया। लाश को लखनऊ लाया गया और आखिरी रसूम अदा कर दी गई। कह रहे चकबिस्त फितरी शायर थे, चुनांचे इनको बचपन ही से शायरी का शौक़ था। यही वजह है कि 9-10 साल की उम्र में चकबिस्त ने पहली गज़ल कही। 9 या 10 साल के ही थे तो इन्होंने अपनी पहली गज़ल कही। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, 9-10 साल का बच्चा कुछ बोलता नहीं है ढंग से, वो 9-10 साल की उम्र में उन्होंने पहली गज़ल भी कह डाली। तब से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक शेरगोई में मसरूफ़ रहे। असातिज़ा शोरा में चकबिस्त, आतिश गालिब और अनीस के शैदाई थे। असातिज़ा शोरा में चकबिस्त किसके यानी कि शैदाई थे, चाहने वाले आतिश गालिब और अनीस के चाहने वाले थे। याद रखेंगे। इनकी गज़लों में मुसद्दस पर अनीस की तक़लीद का असर नुमाया है, ये बात कह रहे हैं। शायरी के ख़यालात गरचे असातिज़ा के ख़याल से मुख्तलिफ हैं, लेकिन तर्ज़ कलाम, सलासत ज़बान, बंदिश अल्फाज और हुस्न तराकीब में मज़कूरा असातिज़ा की तक़लीद नुमाया है। कहने का मज़कूरा असातिज़ा बोलते हैं उस्ताज़ की ज़मा असातिज़ा, याद रखेंगे। और मज़कूरा उस्ताज़ मतलब जो ज़िक्र किया गया है, जैसे आतिश गालिब और अनीस, याद रखेंगे। चलिए, कह रहे चकबिस्त ने अपनी शायरी में नए नए ख़यालात नज़्म किए, मगर ज़बान की चाशनी, असलूब बयान, लताफ़त और पाकीज़गी को हाथ से जाने नहीं दिया, क्योंकि अल्फाज की बंदिश से सनाई करना ही दरअसल शायरी का जुज़्व आज़म है। जैसा कि आतिश ने कहा, क्या कहा, बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ये इनकी शायरी के जो इनके नज़्म या कह लीजिए गज़ल का एक शेर है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि बंदिश अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ये तो रही आप सभी के सामने चकबिस्त और नज़्म के बारे में। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम चकबिस्त के जो नज़्म है आपके निसाब में शामिल है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।